وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا كاشف العلوم والأسرار وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب ذو الجلال والاکرام قرآن مقدس فرقان معظم میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ جو سچ لے کر آئے وصدق به اور اس کی تصدیق کی اولئک هم المتقون وہ متقین ہیں تقوی والے ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم اپنے رب کے پاس وہ جو چاہیں کریں. ذالک جزاء المحسنین محسنین بھلے لوگوں کی یہ جزا ہے. اس آیہ مقدسہ میں کثیر التعداد مفسرین و محققین نے بیان کیا کہ آیت مقدسہ میں پہلا حصہ ہے والذی جاء بالصدق جو سچ لے کر آیا. اس سے مراد سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصدق بہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگرچہ جا بالصدق میں رسول اللہ مراد ہے وصدق بہ میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی. مگر بکثرت سیدنا صدیق اکبر ان سے مراد لیے گئے ہیں کہ حضور کی ذات حقانیت لے کر تشریف لائی، سچ لے کر تشریف لائی، اور اس سچ کی جس نے تصدیق کی ہے اور سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہ.
رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جس تعلق کے اور مثال نہیں ملتے۔ اور یہ کتنا گہرا تعلق ہے، اس تعلق کے، اس ثانویت کے، اس نیابت کے تصدیق کرنے میں عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں اور حیدر کرار بھی ہیں۔ تمام صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حقانیت، حضور کا خلیفہ اول ہونا، ثانی اثنین کے حوالے سے ثانویت حیثیت والا ہونا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا حکم دینا، اور حضور کی ظاہری زندگی مبارک کے اختتام پر وصال ظاہری کے بعد اولیت جو صدیق اکبر کو ملی ہے، اس کی تصدیق کرنے میں علی المرتضیٰ بھی شامل ہے اور باقی تمام صحابہ شامل ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مقام پہ رب قدوس نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ دو جب ہوتے ہیں تو دو میں کوئی ایک تو دوسرا ہے نا، دو شخص ہوں، دو بندے ہوں تو دو میں سے کوئی ایک تو دوسرا ہے، اور ہر دونوں ہی دوسرا ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ زید اور عمر دو شخص ہیں، اب زید کا دوسرا عمر ہے، عمر کا دوسرا زید ہے۔ جب ثانی اثنین کہہ دیا کہ دو میں سے دوسرا، تو یہاں پہ دو میں سے دوسرا کون ہے؟ علماء کرام، محققین کرام، مفسرین کرام نے، اہل علم و معرفت نے جو اس کی توضیح بیان کیے ہے، تشریح بیان کیے ہے، وضاحت کی ہے، اس میں بکثرت یہی ہے، اثنین میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سیدنا صدیق اکبر ہیں، جبکہ ثانی میں صدیق اکبر مراد ہیں، کیونکہ اللہ رب قدوس نے اپنی مخلوق میں رسول اللہ کو ثانی نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی نہیں بنایا۔ اللہ اول ہے، خالق ہے، وہ اول ہے، یا آخر ہے، یا ظاہر ہے اور یا باطن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی ساری مخلوق میں رسول اللہ کی ذات اول ہے، عید مخلوق حضور ثانی نہیں ہے، اول ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے رسول اللہ ثانی نہیں ہے، اول ہے۔ ہم اس نظام کائنات سے ابتدا کی بات اگر کرتے ہیں تو کیا ہے؟ لا تعداد احادیث مقدسہ میں سے صرف ایک ہی حدیث کی طرف اشارہ بالوضاحت کرتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اور ایک روایت کے مطابق کنت نبیا و آدم بین الطین والماء بھی ہے، کہ جس وقت آدم مٹی اور پانی میں، یا پانی اور مٹی میں، بات ایک ہی ہے لیکن دونوں الفاظ ملتے ہیں، ایک روایت میں پانی کا پہلے ذکر ہے اور دوسری میں مٹی کا پہلے ذکر ہے۔ آدم پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے، فرمایا کون تو نبی، یا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مخلوق میں سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات ہے۔
اگر ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد کی بات کرتے ہیں تو جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا حکمت خدا بندی کے تحت، اوسطاً 300-350 سال تک آدم علیہ السلام جنگلوں میں روتے رہے، صرف ایک بار کہا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلہ سے میرے لغزش کو معاف فرما دے، تو فوری توبہ قبول ہو گئی۔ اور وسیلہ اس کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو، وسیلہ اس کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو۔ اگر ایک شخص کا وجود ہی نہیں ہے، ابھی وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی وہ ہے ہی نہیں، تو کیسے کہا جا سکتا ہے جی اس کا وسیلہ؟ وہ ہے ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وسیلہ اور واسطہ، منت اور ترلا اس کے بارے میں ہوتا ہے جس کے متعلق معلومات ہوں، جو کسی نہ کسی دنیا کے مخلوق میں، دنیا میں کسی نہ کسی زاویے پر موجود ہوتا ہے، اس کا وسیلہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جو صاحب عظمت ہے اس کا وسیلہ، اس کا واسطہ کہ یا اللہ میری اس مشکل کو کاٹ دے۔ آدم علیہ السلام 350 سال تک توبہ کرتے رہے، مگر رسول اللہ کی ذات کا واسطہ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو فوری لغزش معاف ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ مطلب کہ آدم علیہ السلام سے پہلے سے رسول اللہ موجود ہیں، اور طوفان نوح کی باری آتی ہے تو محمد پاک کے وسیلہ سے نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ صاحب دل نے فرمایا، عاشق صادق نے فرمایا، اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ ہوتا تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اور نوح کو کنارہ نہ ملتا۔ معلوم ہوا کہ حضور اس وقت بھی موجود تھے جب ابھی آدم بھی پانی اور مٹی میں تھے۔ آدم کی توبہ کی قبولیت کا جو راز ہے، جو سبب ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ نوح علیہ السلام کو نجات طوفان کی جو نوید ملی، خوشخبری ملی اور نجات جو ملی ہے، وہ نام محمد کا وسیلہ تھا۔ تو بات جو میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ وسیلہ اس کا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہو، کسی بھی زاویے میں موجود ہے، کسی بھی زاویے میں کوئی موجود ہے تو اس کی عظمت کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے کائنات عالم میں، اپنی مخلوق میں رسول اللہ کو اول رکھا ہے، آدم سے بھی اول ہیں اور عیسیٰ تک تمام انبیاء سے اول ہیں، ساری کائنات کے نظام سے اول ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری بھی فرما دیا، 7 تخلیقات میں سب سے پہلی تخلیق جو ہے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو مخلوق میں رسول اللہ اول ہیں، ثانی نہیں ہے۔ تو ثانی اثنین کی جب بات کرتے ہیں، اثنین میں ثانی کا جب لفظ آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ویسے تو اثنین میں ہر دوسرا ہی ثانی ہے۔ اگر ہم ان 2 حافظوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا ثانی یہ ہے، اس کا ثانی وہ ہے۔ اگر اس کی اور اس کی بات کرتے ہیں، یہ اس کا ثانی وہ اس کا ثانی، یعنی 2 میں ہر دونوں ایک دوسرے کے ثانی ہیں، مگر ثانی کا معنی ہے دوسرا، اثنین کا معنی 2۔ ثانی اثنین کا جب لفظ آ گیا تو اس کا مطلب ہوا 2 میں سے دوسرا۔ اب 2 میں سے دوسرا جو ہے، اللہ نے رسول اللہ کو دوسرا بنایا ہی نہیں ہے مخلوق میں، حضور پہلے ہیں، ولہذا ثانی اثنین کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توضیحات، تشریحات کے مطابق بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ اثنین رسول اللہ کی ذات اور صدیق اکبر کی ذات میں سے جو ثانی ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو ثانی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ رسول اللہ مخلوق میں اول ہی ہیں۔ اب صدیق اکبر ثانی کیسے ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے پیر کے دن، اور صدیق اکبر دنیا میں آتے ہیں منگل کے دن۔ رسول اللہ 12 چاند کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، اور صدیق اکبر چاند کی 13 کو تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام تدفین کے حوالے سے پہلے نمبر پہ آپ کا ظاہری وصال ہوا اور قبر شریف بنتی ہے، جبکہ صدیق اکبر دوسرے نمبر پہ آپ کی قبر شریف بنتی ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں۔ اور ایسے ہی ہر ماحول میں، ہر مقام میں جہاں بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ پہلے ہیں اور صدیق اکبر دوسرے ہیں۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا جو ہے، اور دوسرا صدیق اکبر کی ذات ہے، اذہما فی الغار، جب دونوں وہ غار میں موجود تھے۔ اب صدیق اکبر نے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں ابتدا کی۔ مخلوق میں رسول اللہ اول ہیں، اور رسول اللہ کی حقانیت کی صداقت میں صدیق اکبر اول ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ اول ہیں، علی حیدر۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ اول ہیں، اور رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق میں صدیق اکبر اول ہیں۔ جس کی مشہور ترین روایت کہ جب شب معراج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے فیوضات سے تکمیل کے بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں، صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج سے سرفراز فرمایا ہے، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو جہل جو کفار میں سے تھا، اس نے موقع غنیمت سمجھا، اور وہ آیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، کیا تو اس بات کو مانے گا اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ میں مکہ سے بیت المقدس میں گیا، اور پھر میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، مقام پہ پہنچ گیا، پھر میں واپس بھی آ گیا تھوڑے سے عرصے ٹائم کے درمیان؟ فرمایا کہ ایسا تو ظاہر ہے کہ نہیں ممکن۔ کہا کہ تسلی ہے اگر کوئی ایسی بات کرے تو؟ آپ نے فرمایا یہ بات کس نے کہی ہے تجھے؟ آپ وہ مسکرایا، کہنے لگا کہ یہ تمہارے نبی نے بات کی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو حق ہے، سچ ہے۔ رسول اللہ نے اگر یہ بات کی ہے تو پھر بالکل حق ہے، پھر کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وصدق بہ میں صدیق اکبر کی ذات مراد ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کی، حقانیت کی، معجزات کی تصدیق کرنے میں اول درجہ رکھتے ہیں۔ تو بات کیا میں نے کی تھی کہ اللہ کی ساری مخلوق میں رسول اللہ علیہ السلام اول ہیں، اور رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے محامد و محاسن کی تصدیق میں صدیق اکبر اول ہے۔ اور صدیق اکبر کا رسول اللہ کے ہاں کتنا تعلق تھا؟ جنگ بدر کے حوالے سے ایک چھاؤں کے لیے چھپر تیار کیا گیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہیں۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کفار رسول اللہ علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے، کوئی گالی دے رہا تھا، کوئی دھکے دے رہا تھا، کوئی کسی انداز سے تو علی المرتضی فرماتے ہیں کہ اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، اور کفار کو کسی کو مکہ لگاتے ہیں، کسی کو دھکا دیتے ہیں، کسی کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کے خلاف بولتے ہو۔ سب سے زیادہ جرت مند،
सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे कि जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकम्मल तौर पे आपका साथ दिया। और फिर यहाँ पे हज़रत एक बुजुर्ग का वाक़या भी सुनते जाइए साथ में। एक साहिब थे और उन्होंने अपने नान भाई से, लांगरी से, बावर्ची से कहा कि मेरे मेहमान आ रहे हैं और तूने उनकी अच्छी खासी खिदमत करनी होगी। कहा जी ठीक है, तो आप क्या दोगे? बुजुर्गों ने फरमाया कि जो चाहेगा दे दूंगा, जो चाहेगा दूंगा। वो बावर्ची कहता है जी ठीक है। मेहमान आ गए, उसने लंगर का एहतमाम किया, खूब अच्छे अंदाज में खातर तवाज़ो की। मेहमान चले गए, बावर्ची बुजुर्गों के पास आ गए, कहा बाबा जी दो, आपने कहा था कि मेहमानों की खिदमत करेगा तो दूंगा, जो चाहेगा दूंगा, तो दो मुझे। कहा क्या लेना चाहता है? वो बावर्ची बोलते हैं कि बाबा जी अपना आप मुझे दे दो, अपने जैसा बना दो ज़ाहिर और बातन में। मेरे भरा, मांगना आसान है मगर मांग को निभाना बहुत मुश्किल होता है। मांग बैठा, कहा कि जी आपने फरमाया था मुझे दो और अपना आप मुझे दे दो। बुजुर्गों ने फरमाया कि भाई ये काम तेरी हिम्मत से भारी है, तू इस भार को, इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा जी ना फरमाते आप, आपने फरमाया था जो चाहेगा दूंगा, मैं चाह रहा हूँ मुझे दो। हर मुमकिन कोशिश के बाद जब वो ना माना, बुजुर्गों ने फरमाया आओ अंदर कमरे में चलते हैं। कमरे में ले गए और चंद मिनटों के बाद, कुछ लम्हात के बाद, आप बुजुर्ग भी और वो लांगरी साहिब भी दोनों कमरे से बाहर आ रहे हैं। और हालत क्या थी कि कोई पहचान ही ना सका कि हमारे पीर साहब कौन है और हमारा लांगरी कौन है। ज़ाहिर और बातन में यकसां हो गए। ज़ाहिरी सूरत भी बुजुर्गों जैसी हो गई और अंदर की कैफियत भी बुजुर्गों जैसी हो गई। मगर हुआ क्या, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा और तीसरे दिन ऐलान हो गया कि नान भाई इंतकाल फरमा गए। असरार और रमूज़ात इलाहिया जो हैं उसके ताब बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए मांगते वक्त भी सोच के मांगना चाहिए कि मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या जो कुछ मांग रहा हूँ उसको बर्दाश्त करने में मेरे में हिम्मत भी है या नहीं। देने वाले तो दे देते हैं, देने में कोई कमी नहीं है, आज भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। जो बाबा गौस पाक सरकार के दौर में मिलता था, फरीद पाक के ज़माने में मिलता था, ख्वाजा अजमेरी के ज़माने में मिलता था, मखदूम सिमना के दौर में मिलता था, वो आज भी सब कुछ मिलता है। रौला इस बात का है कि मांगने वाले का ज़र्फ़ कितना है, वो कितनी बर्दाश्त अपने में रखता है, कितनी वो हिम्मत रखता है अपने आप में। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में है ना कि आपने एक दिन अपने शेख से अर्ज़ की। कई वाक़यात हैं जिनमें से एक वाक़या आज आपको सुनाऊंगा कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और वो सारे चाहते थे कि हमें यकबारगी फ़ैज़ मिल जाए, इजाज़तें खिलाफतें मिल जाएं। और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह भी आए और सबसे पीछे आके बैठ गए। अब ख्वाजा कुतुब पाक भी साहिब नज़र थे, वो जान रहे थे कि ये क्यों बैठे हैं। आप कमरे में अंदर गए और हिंदुओं वाला लिबास पहना और हिंदुओं सिखों की तरह वो रेड सा निशान माथे पे जो लगा होता है इनके, वो निशान भी लगाया और कमरे से बाहर आए और राम 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 करते आ रहे हैं। आप इस कैफियत को देख के वो जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे कहने लगे यार हम किस लिए बैठे हैं, ये तो हिंदू हो गए, ये कोई भला मुसलमान है, तो हम ऐसे ही बस बैठे हुए हैं, चलो चलते हैं। वो सारे भाग गए। अब हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह सबसे पीछे बैठे थे और वहीं बैठे रहे। ख्वाजा कुतुब पाक ने फरमाया कि भाई सारे चले गए, तू नहीं गया।
کہا جی میں جانے کے لیے تو نہیں آیا، میں آنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھ نہیں رہا، یہ دیکھو یہ نشان ہے، میں تو ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں وہ میں یہ، کیا تجھے مجھے دیکھ نہیں رہا؟ اور سارے بھاگ گئے ہیں کہ کیونکہ میں سکھ ہوں، ہندو ہوں۔ حضرت فرید پاک نے عرض کی کہ حضور آپ مسلمان ہیں تو پھر بھی میں آپ کا ہوں، آپ سکھ ہیں میں پھر بھی آپ کا، ہندو ہیں میں پھر بھی آپ کا، بس آپ کا ہوں میں، آپ جو ہیں آپ کو پتہ، مجھے نہیں پتہ۔ یہ تھی عقیدت، یہ تھی محبت، یہ تھا تعلق کہ پھر دنیا بھر میں فرید فرید کے نعرے گونج رہے ہیں۔ لینے کے لیے اپنے ظرف کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اور ماحول بھی بڑے عجیب سے ہیں۔ اگر میں بھرا کو کوئی بات کڑوی کر دوں گا تو یہ بھاگ جائے گا میرے سے کہ پیر صاحب بہت کڑوی بات کرتے ہیں، نہیں پتہ، نہیں توجہ اس طرف۔ جو کڑوی بات ہوتی ہے وہ بھی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور ضروری بھی کتنی ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اگر بخار ہو جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کو ٹیکا لگائیں ذرا، ہمارا بچہ چھیتی چھیتی ٹھیک ہو جائے۔ وہ ٹیکا لگوانا، سوئی کھپوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو درد دلانا ہے، تکلیف دینی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بچے کی صحت مقصود ہوتی ہے، بچے کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، بچے کی شفا صحت یابی مقصود ہوتی ہے۔ تو خیر یہ ہوتے ہیں معاملات کہ جس کی جتنی سچی لگن ہوتی ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے، اور اتنا ہی ملتا ہے۔ اور آج بھی دینے والے موجود ہیں، مگر لینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ وہ قوال ہمارے قاری سعید چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قوالی میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ چور آج بھی کتب بن کے آندہ اتھوں۔ سرکار غوث پاک کی کرامت ہے نا کہ چور آیا تھا چھپا، اور حضور غوث پاک نے اس کو پکڑا، کتب بنا کے کسی سائڈ میں بھیج دیا کہ جا تو فلاں علاقے کا کتب ہے۔ آیا تھا چوری کرنے کے لیے، باہر نکلا کتب بن کے۔ وہ قوالی میں وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے قاری سعید چشتی کہ چور آج بھی کتب بن کے آندہ اٹھوں، چور اوتھے نہ جاوے تو میں کی کراں۔ کوئی جانے والا ہو، کوئی ظرف والا ہو، کوئی سوچ والا ہو، کوئی چاہت رکھنے والا ہو، کوئی طالب سچی ہو، سچی طلب والا ہو، تو آج بھی ہر چیز ملتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے معجزات کی، حضور کے کرامات کی، حضور کی عظمتوں کی، حضور کے رسالت کی تصدیق کرنے میں سب سے اول درجہ رکھتے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کی تصدیق ہے اس بات کی کہ ساروں میں سب سے آگے بڑھ کے حضور کی مدد کے لیے صدیق اکبر آگے بڑھتے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر آپ کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جو مجھے انوار و تجلیات عطا فرماتا ہے، اسرار و رموز جو مجھے عطا فرماتا ہے، میں صدیق کے سینے کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں۔ وہاں وہ خواجہ باقی باللہ کی بات ہے کہ وہ نان بھائی کو فیاض دیا اور برداشت نہ کر سکا، ادھر انوار و تجلیات الہیہ کی بھرمار ہو رہی ہے، مگر صدیق اکبر پھر بھی تگڑے ہیں اور سب بھی برداشت کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک میدان بدر کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ بھی اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ لوگ جو ناواقف ہیں وہ حضور کی بجائے مجھے رسول اللہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع بھی آیا جنگ بدر کے ایام میں کہ جن کو پتہ نہیں تھا وہ سمجھنے لگے صدیق اکبر کی طرف دیکھا کہ شاید یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی طرف جھکنے لگے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ مشتاق بھرا صاحب یہ بھی توجہ کرنے کی بات ہے۔ آج کسی کو کچھ مل جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پیر جی السلام علیکم، تو اسے بیٹھے رہو آتے کریں، انہوں سے بھی بڑا سانو بھی پر لگ گئے بڑے بڑے۔ تو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ صدیق اکبر نے جب اس بات کو دیکھا کہ لوگ تو مجھے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ رسول اللہ ہے، صدیق اکبر نے کیا کہا، جلدی سے کھڑے ہو گئے اور رومال کو کھولا اور سائے کی طرح رومال کو کیا اور کھڑے ہو گئے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو سایہ کر کے کھڑا ہے وہ خادم ہے، اور جو سائے کے نیچے محو آرام ہے، تشریف فرما ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کی ہر حال میں خدمت میں مصروف رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صدیق اکبر کے سینہ اطہر میں حضور علیہ السلام ہر انوار و تجلیات اور اسرار و رموز پلٹتے رہے۔ کیسا
کہ آیت مقدسہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میرے نعمت تم پہ مکمل، میں نے اپنے نعمتوں کو مکمل کر، یہ آیت نازل ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنے تو فوری رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جی پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہی اللہ نے فرمایا نا کہ میرے نعمتیں مکمل ہیں، تو آپ رونے لگ گئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بھائی جس کو جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے پھر اس کو واپس بھی تو مالک نے بلانا ہوتا ہے نا۔ اس آیت میں جہاں یہ ذکر ہے تمہارا دین مکمل ہو گیا، وہاں ساتھ میں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ دین کی تکمیل کے لیے رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، دین مکمل ہو گیا اور رسول اللہ ہم سے جانے والے ہیں ابھی، اور اس کے کچھ ہی ایام یا کچھ ماہ کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ایک دن آیت مقدسہ سورہ نصر شریف کی تلاوت ہوئی۔ ہاں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کی طرف چل پڑے، تو اس بندے نے دنیا کی بجائے آخرت کو جانا پسند کیا۔ یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی تو سارے صحابہ میں صدیق اکبر جو ہیں وہ اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام وہ یہ ذکر فرما رہے ہیں نا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کے چل پڑے، اس بندے نے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام خود اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو چند ایام یا چند مہینوں کے بعد حضور کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ صدیق اکبر جو ہیں حضور علیہ السلام کے ہم راز ہیں، رازدان ہیں، حضور کے ہر بات کو سمجھنے والے سب سے زیادہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غار ثور میں جب پہنچتے ہیں تو غار ثور میں سارے معاملات اور واقعات اپنی جگہ ہیں۔ ایک واقعہ صرف غار ثور میں سے واقعات میں سے بیان کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ تو پیاس بہت لگ گئی، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی چشمہ نظر نہیں آیا، اور پوری کی پوری غار کی صفائی ستھرائی بھی خود کی ہے صدیق اکبر نے۔ تو رسول اللہ سے ہم کلام ہے کہ یا رسول اللہ پیاس ہے اور پانی کی ضرورت ہے۔ کیسا عجیب سوال ہے۔ اگر دو بندے چلے جاتے ہیں کسی سفر میں اور دونوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نظر نہیں آ رہا اور کہیں کہ جی پانی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ پانی کیسے لائیں گے، ان کو پانی ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ پیاس ہے اور پانی کی ضرورت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر جاؤ غار کے دروازے کے پاس سے پانی پی کے آ جاؤ۔ کیا کوئی چشمہ تھا وہاں پہ؟ اگر تھا تو صدیق اکبر نے پیا کیوں نہیں؟ چشمہ نہیں تھا وہاں پہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر کی طلب پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ چشمے سے پانی پیو۔ صدیق اکبر جب وہاں سے اٹھتے ہیں اور غار کے دروازے کی طرف جب پہنچتے ہیں تو وہاں پانی کا چشمہ ابلتا ہوا نظر آیا، جو پہلے نہیں تھا اب ہے۔ اور اب کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو رسول اللہ کا سوالی بن جاتا ہے، رسول اللہ کو حکم ہے کہ اس کو خالی نہیں موڑنا۔ کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ظاہری طور پہ تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مگر ساری کائنات کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے رسول اللہ کے ملکیت میں مختاری میں عطا فرما دی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ پانی وہاں سے پیا دروازے سے۔ صدیق اکبر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں سے پانی پیا اور فرماتے ہیں
کہ وہ پانی میں نے جو پیا ہے وہ اتنا ٹھنڈا تھا اور اتنا میٹھا تھا اور اتنا چٹا تھا کہ میں نے کبھی ایسا پانی نہیں دیکھا تھا۔ شہد سے میٹھا تھا، دودھ سے سفید تھا اور خوب ٹھنڈا پانی تھا۔ میں نے وہ سیر ہو کے پانی پیا۔ اہل علم و معرفت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے آیا تھا، وہ پانی کہاں سے آیا تھا اس پہاڑی میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پانی جب صدیق اکبر نے رسول اللہ سے طلب کیا تھا تو حضور نے فرمایا کہ وہاں سے پانی پی کے آؤ۔ اللہ رب قدوس نے جنتی نہر کا رخ غار ثور کی طرف کر دیا کہ آج صدیق نے رسول اللہ سے پانی طلب کیا ہے تو کیوں نہ ہو کہ غار ثور میں رسول اللہ کے یار غار کو، جان نثار کو جنتی پانی پلا دیا جائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ رب قدوس ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق جس نے کی، اولئک هم المتقون، وہی متقین میں سے ہیں، اور ان کو نتیجہ اور انعام کیا ملتا ہے؟ لہم ما یشاءون عند ربہم، جیسے چاہیں وہ اپنے رب کے پاس وقت گزارتے ہیں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین نیکوکاروں کی جزا ہے۔ رب قدوس جذبہ صدیق کے طفیل ہم پہ اپنا فضل فرمائے، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے جانثار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔